رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے۔ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ عز و جل کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، جیسے رجم کی آیات اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو تم نے چھپا دیے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تمہاری چھپائی ہوئی چیزیں بیان کرنے کے ساتھ بہت سی باتیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں، اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ ان پر مواخذہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ذات والا صفات ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن ہے۔ امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں، نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین میں نور کی تفصیل لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر نور حسی یعنی وہ نور جسے دیکھا جا سکے، اور معنوی یعنی جیسے علم و ہدایت کی اصل ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے، یہ ضعیف ہے، کیونکہ حرف عطف و معطوف علیہ میں مغایرت یعنی ایک دوسرے کا غیر ہونے کو مستلزم ہے۔ علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں، اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوں۔ بے شک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور عظیم ہے، انوار میں ان کے کمال ظہور کی وجہ سے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب مبین ہے، اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمیع اسرار کے جامع ہیں اور احکام و احوال و اخبار کے مظہر ہیں، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نور ہونا بیان فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا ہے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔